Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اسی بات پر، تو نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے فرشتے، کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، اور خوش رہو جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم ہی ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے. مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، ان لوگوں کا ذکر تھا جو قرآن کو نہیں سنتے اور شور کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ شور مچاؤ تاکہ نبی علیہ السلام کے قرآن کو کوئی نہ سن سکے. تمہاری آواز نبی کی آواز پر، قرآن کی آواز پر غالب آ جائے. ان لوگوں کا ذکر تھا اور ان کے انجام بد کا ذکر تھا. آج کے درس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو توحید پرست ہیں، اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، پھر اسی بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہو، دکھ ہیں سکھ ہیں، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑتے. ان لوگوں کا ذکر ہے اور ان لوگوں کے اچھے انجام کا تذکرہ ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. آپ قرآن مجید میں غور فرمائیں تو قرآن مجید کو اللہ پاک نے جہاں سے شروع فرمایا ہے، سورۃ فاتحہ کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، رب سے شروع فرمایا. اور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جو وہ بھی ایسے ہی ہیں، قل اعوذ برب الناس، شروع میں بھی رب یاد دلایا اور آخرت میں بھی. رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات کسی چیز کو پالے، تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو پالے اور اس کو ضرورت کی چیزیں، فائدے کی چیزیں مہیا کرے اور اس کو نقصان سے بچائے، اس کو کہتے ہیں رب. اور رب ہی ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے. دنیا میں کوئی ایسی ہستی اور نہیں ہے جو کسی چیز کو پال سکے، اس کو نقصان سے بچائے اور نفع والی چیزیں پہنچائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. فرمایا جو آدمی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، پھر اس بات سے پھرتے نہیں ہیں. بزرگوں، آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم الحمدللہ ایسے آزادی کے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم اپنی مرضی سے جتنا عبادتیں کریں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ ان صحابہ کرام سے پوچھیں یا آج جو مسلمان
غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں پر مسلمان اپنی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر مسلمان سرعام عبادت نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی ہے، آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، تو اسی جرم کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، انگاروں پر لٹایا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزرے، انہوں نے کہا اے بلال یار دل میں ذکر کر لیا کر، ایستا ایستا کر لیا کر اللہ اللہ، چلو کافروں کی سزا سے تو بچ جائے گا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچا ہے، بلال پکا ہے یا کچا ہے، پھرتا تو نہیں ہے اللہ کے در سے، لیکن میں بھی ابو بکر تو مجھے شریعت کا راستہ بتا رہا ہے، تو مجھے شریعت کا راستہ بتا رہا ہے، جب جان کا خطرہ ہو تو اس وقت عبادت یعنی شریعت کے مسئلے کو تھوڑا نرمی سے کر لینا، جان بچانے کے لیے اجازت ہے۔ تو ابو بکر مجھے شریعت کا راستہ بتلا رہا ہے، لیکن میں بلال تو عشق کے راستے پر چل رہا ہوں، اور عشق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کے اوپر سوتے، پتھر اوپر رکھے جاتے، بڑی بڑی چٹانیں تاکہ ہل نہ سکے، دھوپ پر پڑے رہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کہنے کا ان کو پتہ تھا نا کہ اللہ کی کیا مزہ ہے، لفظ اللہ میں، رب میں کیا لطف ہے، اور یہ کہنا کتنا مشکل کام ہے۔ آج تو ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود کے اندر، ہمیں اذان پڑھی جاتی ہے ہمارے کانوں میں، ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ مل جاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ایک صحابی ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، گھر کا خاندان میں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، سارے غیر مسلم ہیں، نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابا پہلے فوت ہو چکا ہے، اب اماں ہے، چاچے کی پرورش میں ہے، کلمہ جب پڑھا گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا یہ چھپا کے رہنا، ورنہ تیرا چچا جو ہے نا، تیرا چچا تجھے بہت ستائے گا۔ آخر کار چچے کو پتہ چل گیا، چچے نے کہا تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ تجھے میں سخت سزا دوں گا۔ اس نے کہا چچا تجھے پتہ نہیں ہے، جو ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے جان جا سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میرے انگ انگ میں، میرے جوڑوں میں، میری ہڈیوں میں، بالوں میں بس چکی ہے، جان جا سکتی ہے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ کپڑے تمہیں میں نے لے کر دیے اتارو، یہ جوتی میں نے لے کر دی اتارو۔ سارے کپڑے اس سے چھین لیے، جوتی چھین لی، ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ صحابی نے کہا مجھے یہ سب کچھ برداشت ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ننگا کر کے باہر نکال دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پھر دیوار کے باہر سے ایک کپڑا پھینکا کہ اس کو اوڑھ لو، وہ کپڑا اوڑھا اور سیدھا یہاں سے مدینے چلا گیا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر جائے کہا کہ او فلانے اونچی آواز سے کیوں قرآن پڑھ رہا ہے، تو لوگوں کا ذکر، لوگوں کی تلاوتیں، نمازیں خراب کر رہا ہے، آہستہ پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہو، اس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ تو بزرگوں ان لوگوں کو قدر تھی کہ اللہ اللہ کرنے کی کیا قدر ہے، کلمہ پڑھنے کی کیا شان ہے۔ آج تو ہمیں مفت میں سب کچھ ملا ہوا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قدر نہیں ہے نا، احترام نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا جو اللہ کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے، پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، کیا انعام ملتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت والے فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ فرشتے آ کر ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تم کسی چیز کا خوف نہ کرو۔
یہی دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی بہت مشکلات ہیں، برداشت کر لو، آگے تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تحزنوا، پچھلی زندگی پر غم بھی نہیں کرنا چاہیے تمہیں، بے غم ہو جاؤ۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج تھوڑی بہت تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی روکھی کبھی سوکھی، کبھی دال کبھی ساگ، کبھی بیماری کبھی تندرستی، ان کو برداشت کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ رب نے تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے جنت کے اندر نعمتوں کے سمندر چلا رکھے ہیں۔ فرمایا کہ وہاں پر ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی میں آئے گا وہی اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو تمہارے جی میں آئے گا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول مجھے کھیتی باڑی سے جو ہے نا بڑا لطف ہے، شوق ہے، کیا وہاں کھیتی باڑی بھی مجھے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے گا تو وہاں اللہ تجھے یہ بھی دے دے گا، لیکن وہاں تیرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، اگر ہو بھی صحیح اللہ تجھے سب کچھ دے دے گا، اسی ٹائم تو بیج ڈالے گا، اسی وقت فصل پک جائے گی، اسی طرح اسی وقت کٹ جائے گی، سب کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے نظام ہوگا، ورنہ یہ ان چیزوں کی وہاں پر ضرورت۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے اونٹ بہت پسند ہیں، کیا وہاں اونٹ بھی ملیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی ملیں گے اگر تو چاہے گا، لیکن وہاں تیرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، اللہ وہاں تجھے جنت کی ایسی سواریاں عطا فرمائیں گے تم اونٹ بھول جاؤ گے پھر نہ اگر یہاں پر بھی اونٹوں کے ہم لد میل میل کے تھک جائیں تو وہاں پر یہی ہو، پھر جنت میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ جنت میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہاں جنت کی نعمتیں، جنت کی سواریاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں خیال آئے گا آج ابے کو ملنا ہے، آج جو ہے نا بیٹے کو ملنا ہے، آج فلانے کو ملنا ہے۔ ہر کسی کا مرتبہ تو اپنا ہوگا نا، کسی کی نیکیاں کم، کسی کی زیادہ، کسی کا تقوی، اللہ کا خوف ڈر کسی کے دل میں زیادہ، کسی کے دل میں کم، تو اسی کے مرتبے کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ جنت میں مرتبے عطا فرمائیں گے نا۔ تو دل میں خیال آئے گا ابے سے ملنا ہے، بس فرمایا ایسے خیال کرے گا دل میں، بس وہاں پہنچ جائے گا۔ بھاگنے کی سواریوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دل میں خیال آئے گا آج فلاں چیز کا بٹیرے کا گوشت کھانا چاہیے، بس بھونا ہوا گوشت سامنے آ جائے گا۔ سویا وہ ہوں گے حضرت صاحب، دل میں خیال آئے گا آج انگور کھانے چاہیے تازے، بس اسی وقت وہاں پر انگور کا درخت اور گچھے لٹکے ہوئے اس کے منہ کے ساتھ آ جائیں گے، اٹھ کر توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، دل میں بس خیال آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے دنیا میں تم میری مان کر چلو، جب تم میرے پاس آؤ گے پھر میں تمہاری مانوں گا، یعنی آج میری مرضی پر چلو، جب تم جنت میں آؤ گے میں رب تمہاری مرضی پوری کر دوں گا۔ یعنی ایسے سمجھو یہاں پر رب کی خدائی ہے، وہاں پر اللہ چھوٹی سی تمہیں بھی خدائی عطا کر دے گا۔ یہاں پر کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی، وہاں پر پھر تمہاری مرضی چلے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں ماں باپ بھی تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، باپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یار بیٹے کو ملنا چاہیے، بیٹے کا ملنے کو جو ہے نا جی کر رہا ہے، لیکن بیٹے کا مرتبہ نیچے ہے، باپ کا مرتبہ اوپر ہے، اب کیا کریں؟ اللہ پاک فرشتوں کو یوں نہیں کہیں گے، اور وہ باپ بھی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، جنت دی ہے، اتنا لطف دیا ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے مولا اولاد نہیں مل رہی لیکن پھر بھی کچھ سکون نہیں آ رہا ہے، اولاد تو ملا دے مجھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے پریشان نہ ہو، تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے۔ وہ کہے گا اللہ دیدار تو کرا دے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرمائیں گے اس کو بڈھے کو لے جاؤ نیچے، اولاد کو مل کر ہے، نہیں، فرمائیں گے کہ نہیں میں رب کی یہ شان نہیں ہے کسی کو اوپر مرتبہ دوں پھر اس کو نیچے لے جاؤں، نیچے والوں کو میں رب اوپر لے جاتا ہوں، جاؤ اس کی اولاد کو اس کے پاس اوپر لے کر آؤ اور آ کر وہ اپنے ماں باپ سے مل لیں۔ اللہ پاک جو ہے نا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے، فرمایا کہ لا خطر فی قلب، تمہارے دل میں کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا، ایسی نعمتیں اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، ایسی ایسی نعمتیں۔ وہاں پر پھر قرآن پاک کی تلاوتیں اللہ کے نبی سنائیں گے، پھر آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام جن کی
آواز اتنا پیاری تھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا خوبصورت آوازیں تھیں اللہ نے ان کو 2 حصے بنائے ہیں۔ آدھی آواز جو ہے نا اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی اور آدھی پوری دنیا میں تقسیم کر دی۔ آج آپ دنیا کے کسی پاکستان کے قاری کی تلاوت سنتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، تو جس اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی ہوگی، جب وہ قرآن پڑھیں گے پھر کیا لطف آئے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار قرآن سنائیں گے، پھر آخر میں اللہ پاک خود اپنے بندوں کو قرآن سنائیں گے۔ فرمایا بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو مہینے کے بعد، بعض ایسے ہوں گے جن کو ہفتے کے بعد، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ روزانہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نا سب کچھ بھول جائے گا، پھر یہ حوریں غلمان جنت سب بھول جائے گا، پھر رب کے دیدار میں ایسے مست ہو جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ ادھر مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، رب کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، رب کو راضی کرنے کے لیے ادھر آئے ہو۔ لیکن جب رب کا دیدار نصیب ہوگا پھر تو سب کچھ بھول جائے گا نا۔ یہ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے تم نے گھر چھوڑا ہے، بیوی چھوڑی ہے، کاروبار چھوڑا، مسجد میں جمع ہو گئے ہو، اتنا محبت ہے تمہیں، لیکن جب رب کا دیدار نصیب ہوگا تو پھر سب کچھ بھول جائے گا، اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا، انسان کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے دیدار میں مست ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ اپنا دیدار نصیب فرماویں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے۔ سبحان اللہ۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہیں مہمانی کھلائی جائے گی جنت کے اندر۔ وہاں پر میزبان اللہ ہوگا اور مہمان تم ہوگے۔ یہاں 7 چک کے لوگ، یہ غریب لوگ، پھٹے پرانے کپڑے والے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جو کہتے ہیں ربنا اللہ، جو کیا کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، سجدہ اسی کو، نظر و نیاز اسی کو، منت منوتی اسی کے نام کی، صدقے خیرات اسی کے نام کے، اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں، پالنے والا سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اللہ اپنی مہمانی عطا فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پکے ہو جاتے ہیں اسی بات کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے، اللہ تخافوا، کہیں گے کہ خوف نہ کرو تم، ولا تحزنوا، غم نہ کرو تم۔ بزرگوں خوف ہوتا ہے آگے کا، غم ہوتا ہے پیچھے کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، ان کو آگے کا خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ تم جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، پیغمبروں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس پر خوش ہو جاؤ۔ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایمان والے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کی رحمت والے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت والے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے نیکی کی تو فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے، ایمان والے ہو تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، آج اللہ نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے، بخشے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ایسی نیک محفلیں ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی، آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ چیز ہوگی جو تم مانگو گے۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی کے طور پر ہوگی اللہ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کانے والا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔